اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ونزل مقام محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ اور وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں وہ یہ خیال نہ کریں کہ ان کا یہ مال ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے۔ ان قریب کل قیامت کے دن ان کے مال ان کا طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی میراث ہے، ملکیت ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی جو بھی تم عمل کرتے ہو اس سے بخوبی باخبر ہے۔
نہایت ہی عزت کے لائق بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت مال ہے، دولت ہے، بزنس ہے، تجارت ہے، دنیا کا ساز و سامان ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑا احسان ہے۔ یہ نعمت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقے کے مطابق اور بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق اسے حاصل کیا جائے اور اسے جہاں پہ خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں پہ خرچ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت بھی پیدا فرما دیتے ہیں، اس میں اضافہ بھی فرما دیتے ہیں، اور اس کے اندر جو بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، اللہ کریم انہیں دور بھی کر دیتے ہیں، اور آخرت میں انسان کے لیے اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ہے۔ اور وہ لوگ جو اسے سنبھال کے رکھتے ہیں، کنجوسی اور بخیلی کرتے ہیں، پہلے تو اس کو صحیح طریقے سے کماتے نہیں ہیں، اور جب اسے جمع کر لیا جاتا ہے اور حاصل کر لیا جاتا ہے پھر اسے صحیح جگہ پہ خرچ نہیں کرتے ہیں، تو یہ مال دنیا میں بھی ان کے لیے آزمائش کا، مصیبت کا، پریشانی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا اور اس کے پکڑ کا جو ہے وہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ مال اللہ کسی کو دے دیتا ہے تو تب بھی اس کی آزمائش ہے، اگر کسی کو نہیں دیتا ہے تو تب بھی اس کی آزمائش ہے۔ مال کا ملنا بھی آزمائش ہے اور مال سے محرومی بھی آزمائش ہے۔ مشہور حدیث ہے، 3 بندے، ایک نابینا اور ایک کوڑ کی بیماری والا اور ایک گنجا سر سے بغیر بالوں والا، تینوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کی، فرشتے کو بھیجا، تینوں کو شفا بھی مل گئی اور تینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال بھی دے دیا۔ اور پھر فرشتہ تینوں بندوں کے پاس انہی کی اصلی اسی حالت میں جس حالت میں وہ پہلے موجود تھے ان کے پاس آیا، گنجے کے پاس گنجے کی شکل میں آیا اور کہا ایک وقت وہ تھا تو بھی گنجا تھا، تو نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بال مانگے اور خوبصورت جسم اور چہرہ مانگا اور مال کا سوال کیا، اللہ نے تجھے دے دیا، آج میں بھی تیری طرح کا غریب اور ضعیف اور کمزور ہوں اور بیمار ہوں، مجھے بھی مال کی ضرورت ہے، کچھ تھوڑا سا صدقہ خیرات کر دو۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں تو جدی پشتی امیر ہوں، پرانے زمانے سے ہمارا خاندان جو ہے وہ بڑا سرمایہ دار جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، میرے پاس خرچ کرنے کی بہت ساری جگہ ہیں، تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ فرشتے نے بد دعا دی، اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جو تو جیسا تو پہلے تھا۔ دوسرا آدمی جس کے جسم پہ بیماری تھی، کوڑ تھا، اس کی شکل میں آیا اور اس سے بھی مال مانگا، اس نے بھی یہی کہا میں تو پہلے سے تندرست ہوں، یہ مال پہلے سے میرے پاس موجود ہے، تجھے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرشتے نے اسے بھی بد دعا دی۔ تیسرا نابینا آدمی اسی کی شکل میں آیا اور کہا میں کمزور آدمی ہوں، ضعیف ہوں، بیمار ہوں، اندھا ہوں، کچھ چاہیے، کوئی ایک آدھ سواری مجھے دے دو۔ نابینا آدمی کہنے لگا یہ سارا مال جو پڑا ہوا ہے اس میں سے جہاں سے جو کچھ تو لینا چاہتا ہے لے جاؤ، مجھے واقعتاً ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی ہے، مال بھی اللہ نے دیا ہے، یہ سارا مال اللہ کا ہی ہے، اس میں سے جو کچھ تو لے جانا چاہتا ہے لے جا، جو چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے۔ فرشتے نے کہا تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تو تمہاری آزمائش کی تھی، تو کامیاب ہو گیا اور تیرے دونوں بھائی جو ہے وہ ناکام ہو گئے۔ یہ مال کا ملنا یہ بھی آزمائش ہے، اور فقیری اور محتاجگی کا آ جانا یہ بھی آزمائش ہے۔ اللہ کریم اپنے بندوں کو جو ہے وہ آزما کر دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کون ہے جو میری فرما برداری کرتا ہے اور میری تابع داری کرتا ہے اور میرے کہے کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مال
یہ اللہ کی امانت ہے، جسم اللہ کی امانت ہے، صحت تندرستی اللہ کی امانت ہے، اولاد یہ اللہ کی امانت ہے، ہماری زندگی یہ ساری کی ساری اللہ کی امانت ہے۔ ایک دن آنا ہے، اللہ نے سب کچھ لے لینا ہے، یہ سب کچھ یہیں پہ رہ جانا ہے، اور اصل چیز وہی ہے جو انسان نے اپنے لیے اگلے جہان میں آگے جو ہے وہ بھیج دی ہے۔ اپنی نیکیاں جو سیو کر لی ہیں، محفوظ کر لی ہیں، یہ کل قیامت کے دن جو ہے وہ کام آنے والی ہیں۔ بالخصوص مال یہ بڑے ہی فائدے کا ہے، بڑی برکت والا ہے، بڑی خیر والا ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اس کے فائدوں میں سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اجر عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کے خرچ کرنے پہ انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ دے دنیا تے 70 آخرت فقیروں کا محاورہ ہے، لیکن یہ محاورہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی انسان کو بڑھا کر دیتا ہے، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ انعام اور اکرام سے نوازیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، ان کی مثال ایک دانے کی ہے۔ ایک دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے، اس میں سے 7 سٹے پیدا ہوتے ہیں، ہر سٹے میں 100 دانہ ہے، گویا کہ ایک دانے سے 700 دانہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں جتنا بڑھانا چاہتے ہیں اتنا ہی بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی گویا کہ ایک دانہ خرچ کرنے سے 700 گنا بلکہ 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ گویا کہ دنیا میں انسان 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ کریم اس کو اجر 700 روپے کا اور 700 سے بھی زیادہ جتنا دینا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ما نقص صدقۃ من مال، کوئی بھی مال جو ہے وہ خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، کوئی آدمی اپنی پاکیزہ حلال کی کمائی میں سے ایک کھجور کا دانہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ یاد رہے اللہ تبارک و تعالی حلال کمائی کو قبول کرتے ہیں، حرام کمائی کو قبول نہیں کرتے۔ پھر فرمایا جب انسان حلال کمائی سے ایک کھجور کا دانہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اور اس کی پرورش کرتے ہیں، جس طریقے سے کما یربی احدکم فلوہ، تمہارا کوئی ایک اپنے گھوڑے کے بچے کی، اونٹنی کے بچے کی یا بکری کے بچے کی پرورش کرتا ہے، اس کو نہلاتا ہے، دھلاتا ہے، اسے کھلاتا اور پلاتا ہے، اس سے پیار اور محبت کرتا ہے، اور وہ جانور رفتہ رفتہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کریم اسی طرح کھجور کے دانے کی پرورش کرتے ہیں، حتیٰ تکون مثل جبل احد، یہاں تک کہ وہ کھجور کا دانہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم کل قیامت کے دن وہ کھجور کے ایک دانے کا اجر انسان کو احد پہاڑ کے برابر جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ یہ اجر عظیم ہے۔ انسان کا 1 روپیہ بھی دنیا میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا کبھی رائیگاں نہیں جائے گا، بیکار نہیں جائے گا، بلکہ اس سے کئی گنا بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن انسان کو جو ہے وہ واپس کر دیں گے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے انسان کا مال، انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ کہا تیرا مال کون سا ہے؟ جو تو نے کھا لیا وہ ہضم ہو گیا، جو تو نے پہن لیا وہ بسیدہ ہو گیا، وما تصدقت فامضیت، جو تو نے خرچ کیا ہے اصل میں وہ تو نے آگے بھیج دیا، وہ تو نے اپنا مال سیو کر لیا، باقی تو سارے کا سارا پیچھے ورثاء کے لیے چھوڑ دیا، چھینا جھپٹی کرنے والوں کے لیے چھوڑ دیا، وہ مال جو ہے وہ تیرا نہیں ہے۔ نمبر 1، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کو کئی گنا زیادہ جو ہے وہ اجر ملتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ انسان محبوب بن جاتا ہے، اس لیے کہ مال محبوب شے ہے، اور محبوب شے انسان اپنے محبوب کے لیے خرچ کرتا ہے، غیر محبوب کے لیے خرچ نہیں کرتا۔
پیسے اگر انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہے تو اولاد کے اوپر خوب خرچ کرتا ہے، بیوی سے محبت ہے تو بیوی پہ خوب خرچ کرتا ہے، مکان سے محبت ہے تو مکان پہ خوب خرچ کرتا ہے، اور اگر اللہ کے ساتھ محبت ہے تو انسان اللہ کے راستے میں بھی خوب خرچ کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں جو آدمی اپنا محبوب مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے 3 بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی زیادہ محبوب ہیں، ان سے اللہ کریم شدید محبت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ آدمی ہے کہ کوئی آدمی کسی قوم کے پاس مانگنے کے لیے گیا تو قوم نے سب نے انکار کر دیا، ہمارے پاس نہیں ہے، ہماری ضرورتیں بہت زیادہ ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ لیکن ایک آدمی چپکے سے اٹھ کر سائڈ پہ چلا گیا اور خاموشی سے جو کچھ اس کے پاس تھا اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اللہ کو معلوم ہے اس نے کیا دیا، یا اس بندے کو معلوم ہے اس نے کیا دیا، تیسرے کسی بندے کے پاس کوئی خبر نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اپنا پیارا جو ہے وہ بنا لیتے ہیں۔ نمبر 3، تیسرا فائدہ مال خرچ کرنے کا یہ ہے کہ مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت فرماتے ہیں، مال جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ما نقص صدقۃ من مال، کبھی بھی خرچ کرنے سے مال جو ہے وہ کم نہیں ہوتا۔ لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ شاید صدقہ خیرات کرنے سے مال کم ہو جاتا ہے۔ فرمایا مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت فرما دیتے ہیں۔ اس کے حدیقت فلاں، پرانے زمانے میں ایک بندہ باغ میں ہل چلا رہا تھا، خشک زمین ہے، کوئی نہر نہیں ہے، کوئی ٹیوب ویل نہیں ہے، قریب میں ایک بندہ جا رہا تھا، اس نے بادلوں سے آواز سنی، اس کے حدیقت فلاں، اے بادل فلاں بندے کا جو باغ ہے وہاں پہ جا کے برس، اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس کو پلا۔ وہ بندہ کہتا ہے میں بادل کے ساتھ ساتھ چلا، اس باغ تک پہنچا، وہ باغ کا جو رکھوالا تھا اس سے میں نے پوچھا تم کیا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے بادلوں سے بھی آواز آتی ہے کہ اے بادل فلاں بندے کے باغ میں جا کر تو نے برسنا ہے، کسی اور جگہ پہ نہیں برسنا ہے۔ وہ کہنے لگا کوئی عمل نہیں ہے، صرف اتنا ہی ہے کہ جتنی پیداوار ہے اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ زمین کے اوپر خرچ کر دیتا ہوں، باغ میں لگا دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ لہٰذا مجھے کسی ٹیوب ویل کی کبھی ضرورت نہیں پڑی، کبھی مجھے نہری پانی کی ضرورت نہیں پڑی، مجھے کہیں دور سے پانی کھینچنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سیزن میں مجھے آسمان سے خود بخود جو ہے وہ پانی عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا جب بھی کبھی صبح ہوتی ہے آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ عطا فرما، وآت ممسکا تلفا، اور دوسرا دعا کرتا ہے یا اللہ جس نے روک کر رکھا ہے اس کے مال کو تلف کر دے، ضائع کر دے، اس کو ختم کر دے، اس کو پہلے سے بھی محروم کر دے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ہی پیدا کر دیتے ہیں۔ نمبر 4، یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا گناہوں کا، غلطیوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ انسان زندگی میں کئی گناہ کرتا ہے، کئی پاپ کرتا ہے، اور اس کی بخشش کا بہترین ذریعہ ہے کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو ایسے مٹا ڈالتے ہیں جیسے پانی جو ہے وہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ان الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، صدقہ خیرات کرنا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یہ گناہوں کو ایسے ہی مٹا ڈالتا ہے جیسے پانی جو ہے وہ آگ کو بجھا ڈالتا ہے۔ نمبر 5، 5واں فائدہ یہ ہے، یہ مال خرچ کرنے کا فائدہ کل قیامت کے دن بھی ہوگا، جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، بدن بھی ننگا ہوگا، پاؤں بھی ننگے ہوں گے، اور خلقت خدا کا جمکٹا ہی جمکٹا ہوگا، جدھر دیکھو انسان ہی انسان اور مخلوقات ہی مخلوقات نظر آئیں گی، پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، پریشانی کا اور گرمی کی شدت کا شدید عالم ہوگا، لوگ اپنے پسینوں میں گناہوں کی وجہ سے ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے خوش نصیبوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے رجل
تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ کتنا خرچ کر دیا ہے. یہ وہ خوش نصیب آدمی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ عطا فرمائیں گے. نمبر 6، یہی مال خرچ کرنا کل قیامت کے دن جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. لوگو بھاگو، دوڑو تیزی کے ساتھ اللہ کی بخشش کی جانب اور جنت کی جانب جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. وہ جنت اور وہ بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک اور متقی اور پرہیزگار بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. اور وہ متقی اور پرہیزگار کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء. وہ متقی اور پرہیزگار ہیں جو تنگی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور خوشحالی کے وقت بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. جتنی توفیق ہوتی ہے اتنا ہی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری جائیداد ہی اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے. فرمایا تنگی اور خوشحالی دونوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے یہ لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو جنت عطا فرمائیں گے اور انہی کو بخشش عطا فرمائیں گے. اور نمبر 7، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم بڑی سخت ہے اور اس کے اندر آگ بڑی شدید ہے. اور وہ دل جو ہے، آگ جو ہے انسان کے دلوں پہ چڑھتی چلی جائے گی، جلائے گی بھی لیکن انسان کو ہلاک نہیں کرے گی. اور اس آگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں ہر رات لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں. اور جہنم سے بچنے کا بہترین ذریعہ آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. لوگوں جہنم کی آگ سے بچ جاؤ چاہے آدھی کھجور کے دانے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. کھجور کا ایک ٹکڑا، اس کا بھی آدھا حصہ کر کے اس کے ذریعے سے بھی جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ. یعنی اتنا ٹکڑا بھی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی انسان کو جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچا لیتا ہے. اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرو، اپنی اولاد پہ، رشتہ داروں پہ، دوست احباب پہ، جاننے والے نہ جاننے والے، جہاں کہیں ضرورت ہے وہاں پہ خرچ کرو. یہ کھجور کا دانہ خرچ کرنا انسان کو جنت میں لے جانے کا اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے. وہ عورت جس کا واقعہ میں نے کئی دفعہ آپ کو سنایا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ صدقہ خیرات لینے کے لیے آتی ہے. میں بھی بھوکی ہوں، میرے بچے بھی بھوکے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تلاش کرتی ہیں، سوائے کھجور کے 3 دانوں کے کچھ نہیں ملتا. وہ 3 دانے کھجور کے لاگے اماں کے ہاتھ پہ رکھ دیتی ہیں. وہ عورت اپنی 2 بچیوں کو ایک کھجور کا دانہ اس کو اور ایک اس کو دے دیتی ہے. بچیاں بھوکی ہیں، وہ دونوں دانے کھا لیتی ہیں. تیسرا دانہ وہ عورت خود کھانے لگتی ہے. بچیاں کہتی ہیں اماں یہ دانہ ہمیں بھی دے دو، ابھی بھوک مٹی نہیں ہے، ایک دانے سے ہمارا کیا بنا ہے. ماں نے وہ منہ کی طرف جاتا ہوا کھجور کا دانہ وہ بھی پیچھے کر لیا اور اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اس کو دے دیا اور ایک اس کو دے دیا اور وہ لے کر چلی گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتی ہیں میں نے بڑا تعجب کیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان خود شدید بھوکا ہے اور کھجور کا آدھا ٹکڑا ہے وہ بھی اپنی اولاد پہ خرچ کر دیتا ہے، کسی ضرورت والے کو وہ دے دیتا ہے، کسی کی ضرورت پوری کر دیتا ہے اور اپنی ضرورت کو سنبھال کے رکھ لیتا ہے اور اپنی ضرورت کو قربان کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سارا واقعہ بیان فرمایا. آپ نے فرمایا ایسا تو تعجب کرتی ہے، ان اللہ اوجب لها بہما الجنۃ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کھجور کے اپنی بچیوں پر تقسیم کرنے کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت کو جو ہے وہ واجب کر دیا ہے، جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. کیا خیال ہے حضرت عائشہ صدیقہ جس نے 3 دانے تھے وہ تینوں عورت کے لیے دے دیے، وہ اس سے محروم رہ جائیں گی؟ یقیناً وہ اولین صف میں ہے جنت میں داخل ہونے والی اور جہنم سے بچنے والی اور پناہ حاصل کرنے والی. یقیناً یہ مال
اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن یاد رہے وہ لوگ جو اس مال کو سنبھال کے رکھتے ہیں، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، یہ بخیلی کا وصف میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مال تو اللہ کا ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وراثت جب آپ نے مر جانا ہے، میں نے مر جانا ہے، یہ زمین اور آسمان کی ساری وراثت یہ اللہ کے لیے۔ جب ہم فوت ہوتے ہیں تو ہماری جائیداد ہماری اولاد کو، ورثاء کو ملتی ہے، پھر یہ بھی فوت ہو جاتے ہیں، بالآخر سب نے فوت ہو جانا ہے، تو یہ مال و دولت کی وراثت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آسمان اور زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، کسی نے اپنے ساتھ جو ہے وہ کبھی کچھ نہیں لے کے جانا۔ اس لیے کہا لوگو یہ مال بھی میں نے تمہیں عطا کیا اور تم ہی کو میں نے اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، وہ آدمی جو اپنے مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، جہنم کی وادی ویل، تباہی اور بربادی ہے اس بندے کے لیے جو اپنا مال گن گن کر رکھتا ہے اور جمع کر کے رکھتا ہے اور خرچ نہیں کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ اور جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال کو کنجوسی کرتے ہوئے سنبھال کے رکھتے ہیں، آپ خیال نہ کیجئے کہ یہ مال ہوا خیر لہم، ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، یہ مال ان کے لیے انتہائی برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، یہ مال کل قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ کل قیامت کے دن یہ مال طوق بنا کر ڈالا جائے گا۔ طوق کس چیز کا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے، من آتاہ اللہ مالا، جسے اللہ مال دے دیتا ہے، فلم یؤدی زکاتہ، پھر وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، طوق لہ یا مثل لہ شجاعا عقرا، اس کے لیے جو ہے وہ گنجے سانپ کی شکل بنا دی جائے گی اس کا مال۔ لہو زبیبتان، اس کی دو زبانیں ہوں گی، یطوق بہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اس کے گلے میں جو ہے وہ طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، یہ وہی مال ہے جسے تو دنیا میں سنبھال کے رکھا کرتا تھا، آج دیکھ لے یہ تیرا مال ہے، اس کو سنبھال۔ اور وہ اس کو اپنی اس کے دونوں سائیڈوں سے منہ کی جانب سے پکڑ کر کھینچے گا اور اس کو بتلائے گا کہ میں تیرا مال ہوں جسے تو جمع کیا کرتا تھا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا کرتا تھا۔ یہ مال کی بخیلی کرنا انسان کے لیے کسی صورت میں بھی فائدہ مند نہیں ہے، آخرت میں تو تباہی ہے ہی ہے۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کو جہنم کے دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس کی پلیٹیں بنا کر گرم کی جائیں گی جہنم کی آگ میں، اور قیامت والے دن ہی، جہنم میں جانے سے پہلے ہی قیامت والے دن ان کی پشتوں کو، ان کے چہروں کو اور ان کے پہلوؤں کو اس گرم پلیٹوں کے ذریعے سے جو ہے وہ داغ دیا جائے گا۔ فرمایا لوگو یہ مال جو تم سنبھال کے رکھتے ہو اس کو اپنے لیے خیر نہ سمجھو، یہ شر ہے، اور شر تو اس ناحیے سے بھی ہے، جب انسان بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، انسان مال کو سنبھال کر رکھتا ہے تو دنیا میں ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے دوری پیدا ہوتی ہے، انسان رشتوں کے تقدس کو بھول جاتا ہے، مال کے اوپر ماں کو قربان کر دیتا ہے، مال کو قربان نہیں کرتا، مال کے اوپر اولاد کو قربان کر دیتا ہے، مال کو قربان نہیں کرتا، حتیٰ کہ اپنے اور پرائے اور بیگانے، آج دنیا میں پاکستان میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم تباہی اور بربادی کا واحد ذریعہ، ایک ان بڑے اسباب میں سے یہ بنیادی سبب یہی ہے کہ مال کی دولت نے لوگوں کو اندھا کر رکھا ہے، اپنے مقاصد جو ہے وہ انسان سامنے رکھتا ہے اور لوگوں کو بھول جاتا ہے، انسانیت کو بھول جاتا ہے،
انسانیت سسکتی ہے، تڑپتی ہے، مرتی ہے، مر جائے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انسان کہتا ہے میری تجوری جو ہے وہ بھر جائے، میرا خزانہ جو ہے وہ بھر جائے، اور کوئی نمرود اور کوئی جو ہے وہ قارون اور کوئی فرعون دنیا میں اپنے خزانے جو ہے وہ ساتھ نہیں لے جا سکا، دنیا میں ہی رہ گئے، سارے کے سارے چھوڑ کر جو ہے وہ اگلے جہان جو ہے وہ سدھار گیا۔ لیکن یہ لالچ یہ دنیا میں انسان کا ختم نہیں ہوتا۔ آج ہماری معیشت کی تباہی کا بنیادی سبب یہی ہے کہ دنیا میں لوگ جو بڑے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے لیے مال جمع کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے لیے جمع کر کے وہ ملک کو، ملک کے افراد کو، ملک کے تاجروں کو، ملک کے غریبوں کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں اور سب کچھ جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری معیشت، ہماری اکانومی اور ہماری انفرادیت سب کچھ جو ہے وہ تباہی کی طرف مائل اور رواں دواں ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اس مال کو باہر نکالے، اس کو خرچ کرے۔ یہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، اس کو گھمایا جائے، یہ گھومتا ہے میرے ہاتھ سے آپ کے ہاتھ سے، آپ کے ہاتھ میں سے دوسرے کی طرف، دوسرے سے تیسرے اور چوتھے، یہ گھومتا رہے۔ یہ ہاتھوں کی میل کچیل، مال صاف بھی ہو جاتا ہے، پاکیزہ بھی ہو جاتا ہے، برکت بھی ہوتی ہے، معاشرے میں آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے، غریب اور امیر کا امتیاز ختم ہوتا ہے، غریب لوگ امیروں کو دعائیں دیتے ہیں، گدا گری کی اور مانگنے والوں کی جو ہے وہ مذمت ہوتی ہے۔ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر میں بیمار ہوں، اگر میں معذور ہوں، اگر میں ضرورت مند ہوں تو میرے بھائی موجود ہیں، وہ فوراً میری ضرورت پوری کر دیں گے۔ دلوں میں کسی قسم کی نفرت اور کدورت جو ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ لیکن جب انسان لالچ کرتا ہے اور اپنے لیے ہی جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں سے بددعائیں نکلتی ہیں، گالیاں نکلتی ہیں کہ یہ اپنے مفادات کی پیروی کرتا ہے، ہمارے بارے میں کچھ نہیں سوچتا، غریبوں کے بارے میں کچھ نہیں سوچتا، فلاں کے بارے میں کچھ نہیں سوچتا۔ تو ایسی وجہ سے پھر تباہیاں اور بربادیاں آتی ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مال کو تجارت کے ذریعے سے بھی فروغ دیا جائے۔ تجارت انسان کرتا ہے تو نرمی کا معاملہ کرے، چیز جو ہے وہ اچھی دے، رعایتی قیمت پہ دے، تھوڑے پرافٹ کے اوپر دے دے۔ وہ تھوڑا پرافٹ جو ہے وہ انسان کے لیے لاکھوں روپے جمع کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وہ 1 روپیہ جو حلال کی کمائی کا انسان نے کمایا ہے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے، وہ انسان کو وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے جو لاکھوں اور کروڑوں روپیہ بے ایمانی کی وجہ سے کمایا ہے، انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ آج حلال نہ کمانے کی وجہ سے، حرام کمانے کی وجہ سے آج بیماریاں کیوں زیادہ ہیں، تباہیاں اور بربادیاں اور ایکسیڈنٹ کیوں زیادہ ہیں، ہسپتالوں میں لا علاج امراض کیوں موجود ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ کمائی جو ہے وہ حلال کی نہیں ہے۔ پھر انسان شدید ضرورت کے وقت جب اللہ کے سامنے ہاتھ بھی اٹھاتا ہے تو دعا واپس پلٹ آتی ہے، آسمان کے دروازوں تک نہیں جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے تیرا مال تو حرام کا ہے، تیری کمائی تو حرام کی ہے، تیرا کھانا اور پینا تو حرام کا ہے، تیرا لباس حرام کا ہے، تیری دعا جو ہے وہ کہاں پہ قبول ہو سکتی ہے؟ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مال کو جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کے کہے کے مطابق اپنے اوپر بھی، اپنی اولاد کے اوپر بھی، اپنے بیوی بچوں پہ، اپنے والدین پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، اپنے جاننے والے نہ جاننے والے، جہاں کہیں بھی کوئی ضرورت مند ہیں، حسب اپنی طاقت کے مطابق اور اپنی ہمت کے مطابق ان کے اوپر جو ہے وہ خرچ کیا جائے۔ یہ دنیا میں بھی برکت کا باعث ہے اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں رزق حلال وافر مقدار میں نصیب فرمائے اور لقمہ حرام سے محفوظ فرمائے، اور جو مال اللہ نے دیا ہے اس پہ ہمیں قناعت کرنے کی، صبر اور شکر کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اور اس میں سے جو توفیق ہے اللہ تعالیٰ اپنے رستے میں ہمیں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اندر جو بلائیاں ہیں، خیر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے، اور اس کے اندر جو شر ہے، بیماری ہے، وبا ہے، بلا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔